بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ پروفیسر خورشید صاحب کو غریق رحمت کرے اور ان کے درجات بلند کرے۔ آپ میں سے اور بہت جو شرکاء ہیں ان کی طرح میرا بھی ان سے بہت پرانا تعلق تھا۔ میں کوئی 17 سال کی عمر میں کراچی یونیورسٹی میں داخل ہوا تھا 1966 میں۔ تو ہمارے جو چند وہاں اساتذہ تھے ان میں پروفیسر خورشید صاحب بھی تھے، اور یونیورسٹی کے پہلے چند ایام میں ہی چونکہ ہم ایک ہی کوریڈور میں سے ہر وقت گزرتے تھے، تو انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بھی بلا کے بڑے پیار اور محبت سے ایک ینگ بچے سے جس کا کراچی میں کوئی خاص جاننے والا بھی نہیں تھا، ان سے مجھے ان کی ملاقات یاد ہے کہ انہوں نے کتنی محبت سے اس وقت بھی جب ان کا ایک نام تھا، اگرچہ عمر بہت زیادہ نہیں تھی، اور یہ اسلامی نظریہ حیات والی کتاب کے وہ مؤلف اور تھے، ہمیں پڑھائی بھی جاتی تھی، لیکن طلباء کے ساتھ ایک خاص تعلق کا میں خود ذاتی طور پہ شاہد ہوں۔ تو 1966 سے لے کے اب تک کوئی 60 سال گزر گئے ہیں، تو اس سارے عرصے میں ان سے پھر بہت قریبی تعلق رہا۔ چند سال کے بعد ویسے شاید 69 میں وہ پھر پی ایچ ڈی کے لیے برطانیہ گئے تھے، اور میرے لیے یہ بڑی اعزاز کی بات ثابت ہوئی کہ 1970 میں خود جب میں نے ایم اے پاس کر لیا تو میری بھی کراچی یونیورسٹی میں تعیناتی ہو گئی پڑھانے کے لیے۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ ایم اے کرنے کے بعد آپ کو اگر کوئی طالب علم ایسا ہو کہ ایک روایت سی بنی ہوئی تھی کہ جو ٹاپ کرے اسے وہ ٹیچنگ آفر کر دیتے تھے، تو میرے لیے بہت ہی عزت کی بات ہے کہ میں پروفیسر خورشید احمد صاحب کی اسے ایک ویکنٹ اسامی کہا جاتا تھا، ویکنٹ پوزیشن، تو میں ان کی ویکنٹ پوزیشن پہ پھر تعینات ہوا تھا۔ وہ یہ تھا کہ یہ چونکہ پی ایچ ڈی کرنے گئے ہیں تو یہ سلاٹ خالی ہے، تو میں تو ان سے یعنی ابتدائی درجے میں ہی ہو رہا تھا، لیکن یہ اعزاز مجھے نصیب ہوا کہ میں ان کی چھوڑی ہوئی نشست پہ کراچی یونیورسٹی میں اپوائنٹ ہوا پڑھانے کے لیے۔ پروفیسر خورشید صاحب کی ذات بہت ہی ہمہ گیر اور ہمہ جہت تھی۔ اس کا مشاہدہ آپ نے لوگوں کی گفتگو سے سنا ہوگا کہ اس میں قانون بھی ہے اور ادبیات بھی ہیں اور معاشیات بھی ہے اور بین الاقوامی امور بھی ہے، پاکستان بھی ہے، دنیا بھر کے دیگر مسلمان علاقے بھی ہیں، مسلمان علاقوں کے علاوہ دیگر بھی ہیں، علمی خدمات بھی ہیں، کشمیر کے جہاد میں بھی شرکت ہے جیسے صافی صاحب نے شروع میں ذکر کیا۔ ان سب کا احاطہ تو بہت مشکل ہے، اور چونکہ وہ صبح و شام متحرک رہتے تھے، جس کا جیسے ہمیں اندازہ ہوا کہ وہ 93 سال کی عمر میں بھی ایک ہفتہ پہلے تک بھی اپنے روزمرہ کے کاموں میں دلچسپی لے رہے تھے اور عمل کر رہے تھے۔ یہ معمول ان کا میں نے 1966 سے دیکھا ہے۔ وہ یونیورسٹی سے پڑھاتے تھے، اور ڈاکٹر انیس صاحب بھی اگرچہ ان سے عمر میں کچھ فاصلہ تھا، تو جیسے ہی یونیورسٹی کا ٹائم ختم ہوتا تھا، اس زمانے میں ظہر سے کچھ پہلے ختم ہو جاتے تھے بہت سے کام یونیورسٹی کے، تو ڈاکٹر انیس صاحب گاڑی چلاتے تھے اور وہ ان کو سیدھا اسلامک ریسرچ اکیڈمی لے جاتی تھی جو ناظم آباد میں کراچی میں تھی۔ چنانچہ ان کا وقت تمام کہیں نہ کہیں یونیورسٹی چھوڑی تو اسلامی نظریاتی کونسل پہنچے، اسلامی جو انسٹیٹیوٹ تھا اسلامک ریسرچ انسٹیٹیوٹ جس کے وہ سربراہ تھے، اور مؤسس اس کے مولانا مودودی صاحب تھے اس اکیڈمی کے۔ تو ان تمام چیزوں کا احاطہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن مجھے خیال ہوا کہ میری رائے میں کیا ایسی 2-3 چیزیں ہیں جس میں ان کی شخصیت تاریخ ساز رہی۔
یہ بھی کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے. اور میری معلومات کی حد تک وہ 3 ایسی ہیں کہ جو شاید ان کا کردار نہ ہوتا تو رخ مختلف ہوتے. پہلی تو اسلامی جمعیت طلبہ ہے. وہ ان ابتدائی لوگوں میں سے تھے، جیسے آج بھی بہت لوگوں نے ذکر کیا، وہ چاہے ان کے مخالفین ہوں، جیسے اقبال احمد تھے، ان سے بھی میری ملاقات تھی، وہ بھی کبھی تذکرہ کیا کرتے تھے اس کا جو پروفیسر صاحب کی گفتگو آئی تھی، کہ اگر وہ ملک کی تاریخ میں اس کے بعد طلباء نے اور طلباء کے جو اس وقت تو بہت مختلف طرح کے نظریات تھے، ان کی شخصیت اس ابتدا میں شامل نہ ہوتی تو شاید رخ مختلف ہوتا. دوسری ان کی بہت بڑی کامیابی جس میں انہوں نے تاریخ ساز کردار ہے، وہ دراصل اسلامی معیشت اور اسلامی بینکاری ہے. جو پہلا کورس کراچی یونیورسٹی میں اور غالباً دنیا میں کہیں اسلامی معاشیات پر متعارف کروایا گیا، وہ بھی یہ 67 68 وغیرہ میں تھا، اور اس کے رہنما بھی پروفیسر خورشید احمد صاحب تھے. پھر 1976 میں مکہ میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، اسلامی معیشت کانفرنس، یہ کوئی فروری 76 کی بات ہے. اس کے روح رواں بھی اور پوری مسلم دنیا سے پھر لوگ جمع ہوئے تھے. اس کے روح رواں بھی 2-3 روح رواں تھے، لیکن مرکزی روح رواں پروفیسر خورشید احمد صاحب تھے. میں اس زمانے میں پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ تھا، اور اس حیثیت سے مجھے بھی اس کانفرنس میں شریک ہونے کا موقع ملا تھا. آج آپ جو ایک بہت بڑے بینکوں کا نظام دیکھتے ہیں کہ جس میں کئی ٹریلین ڈالر اور سب سے زیادہ تیز رفتاری سے بڑھنے والی جو بینکاری ہے، وہ اس وقت 0 پر تھی. یہ سب اس کے بعد کی کہانی ہے. اس کہانی کی تشکیل میں بھی اگر پروفیسر خورشید احمد صاحب نہ ہوتے تو غالباً اس کا رخ مختلف ہوتا. اسی کو ہم تاریخ ساز کہہ سکتے ہیں. تیسری ایسی چیز کہ اگر ان کا وہ کردار اس مخصوص وقت میں نہ ہوتا، وہ برطانیہ اور یورپ میں، برطانیہ میں خصوصی طور پہ اور یورپ میں مسلمانوں کا جدید معاشرے اور جدید حکومت کے ساتھ ایک تعلق کے لیے ابھر آنا. وہ برطانیہ گئے تو اپنی پی ایچ ڈی کرنے کے لیے تھے، لیکن لیسٹر میں انہوں نے ایک طرح سے آباد سا ہو کے، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ہی اس خاک میں ہی ان کے لیے جگہ بھی رکھی تھی. لیسٹر میں آباد ہو کے انہوں نے اپنا اوڑھنا بچھونا، چونکہ باقی پڑھائی اور پی ایچ ڈی کرنی تو ان کا دائیں بائیں بات کا کام تھا، اس طرح کا. وہ جو بنیاد رکھی جس میں اسلامک مشن بھی تھا، اس کے بعد اسلامک فاؤنڈیشن بھی تھی، رفتہ رفتہ تو وہ اتنی بڑی عمارت بن گئی ہوئی ہے کہ اب شاید بہت کم لوگ ہوں کہ جنہیں یہ اندازہ بھی ہو کہ اس وقت یہ کتنا چھوٹا پودا تھا جب وہ 69-70 میں گئے تھے. اور اس لیسٹر بھی اتنی بڑی جگہ نہیں تھی اس وقت. تو اس چھوٹے سے قصبے میں آباد ہو کے وہاں سے جو ان کی سرگرمیاں تھیں، اللہ تعالیٰ ایسے موقعوں پہ اور ایسے حالات بھی پیدا کر دیتا ہے. یہی وہ وقت ہے کہ جب عربوں میں بھی احیا ہوا، جسے وہ اپنا 67 کی جنگ کے ہزیمت کو مٹانے کے لیے، یہی وہ زمانہ ہے کہ جب
74 کی جنگ ہوئی اور تیل کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں. یہ ممالک جو بہت چھوٹے چھوٹے اور کمزور تھے، ان کی کوئی مالی حیثیتیں بھی نہیں تھیں. اسلامی بینکاری کے لیے بھی پیسے ملنے شروع ہو گئے. 69 میں تو یہ کچھ بھی نہیں تھا. اس لیے میں نے کافی سوچا جب آپ نے مجھے کہا تھا کہ میری زندگی میں 60 سال گزرے تو کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جو میرے ایک بیلاگ سے تجزیے میں زندگی کے، کہ جس میں غالباً تاریخ کا رخ مختلف ہوتا. تو ان کی یہ بہت ایک تاریخ ساز سی حیثیت ہے. لیکن دوسرا میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ وہ بہرحال وہ چیزیں ہیں جو انسان پیچھے چھوڑ کے جاتا ہے، جس کی تحسین بھی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی کیا قبولیت ہے یہ وہی جانتا ہے. یہ وہ ساتھ نہیں لے جاتا. تو وہ ساتھ لے کر کیا گئے، اور وہ یہ کہ میں نے ان کو اس 60 سال میں جس چیز پر بہت ہی مستقیم پایا وہ دین اسلام، اس کی محبت، اس پر عمل کی ہر ممکنہ کوشش. جو صبح شام ان کا اٹھنا بچھوڑنا اور جس محبت اور تندہی سے کام کرتے تھے، جو بھی کام کرتے تھے، میرے خیال میں یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کی سب سے بہت ہی پختہ رہی. تو اللہ تعالیٰ یہ وہ چیز جو اس ساتھ لے گئے ہیں وہ انہیں قبول کرے، ان کے درجات بہت بلند کرے. ان کے فیملی ممبران کو بھی، آپ تمام بھی جو محبت کے ساتھ اس میں آئے ہیں، آپ کو بھی اس کا اجر دے. بہت بہت شکریہ.